السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین، اور آج ادب نامے میں ہم ایک ایسی اصطلاح کا ذکر کریں گے، ایک ایسی چیز کا ذکر کریں گے جو ہم سننے میں تو وہ چیز آتی ہے، وہ بات آتی ہے، لیکن اس تک پہنچنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جی ہاں، ادب نامے میں آج ہمارا موضوع ہے تغزل کیا ہے اور اسے ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ تغزل آخر کیا ہے، یہ کس چڑیا کا نام ہے، اس میں ایسی کون سی پراسراریت ہے، اور یہ غزل کے ساتھ صدیوں کا سفر کرتا ہوا تغزل کیسے آگے بڑھا ہے، اور آج کی غزل میں، موجودہ غزل میں، جدید غزل میں تغزل کی کار فرمائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ تغزل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فارسی شاعری سے صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا ہماری اردو شاعری میں بھی آیا، اور اساتذہ نے تغزل کو بہت کمال کے ساتھ برتا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پن کھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پن کھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ میر کا شعر ہے ظاہر ہے، اور میر کی شاعری میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ تغزل کی کار فرمائی نظر آئی۔ اور غزل میں تغزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزل کی جان ہے تغزل، یا شاید یہ کہا جاتا تھا، چونکہ اب تو حالات بہت بدلتے چلے گئے اور اس کا بھی ہم مختصراً جائزہ لیں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ تغزل کیا ہے۔ تغزل جو ہے وہ ایک ایسی دروبینی کی کیفیت ہے جس کو آپ اپنے ذوق سلیم سے پہچان سکتے ہیں۔ اس میں جو حسن و عشق، غزل کے اندر جب حسن و عشق کے مضامین آتے ہیں تو نشاتیہ کیفیات آتی ہیں، وصالیہ کیفیات آتی ہیں، اداسی آتی ہے، ایک گداز آتا ہے، اور محبوب کے ساتھ ایک باتوں کا سلسلہ چلتا ہے، اس کی یادوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے غزل بھی محبوب سے، عورت سے باتیں کرنے کا ہی ایک طرح کا نام تھا اور جو رائج رہا بہت عرصے تک، لیکن اب جو جدید غزل ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ انسان جو ہے، آدمی جو ہے، اس کی خود کلامی کی دین ہے غزل۔ جو خود کلامی آدمی کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے، شاعر اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے، اس میں جن یادوں کو اور باتوں کو اور کیفیات کو اور لذتوں کو اور دکھوں کو اور جو سکھ ہیں اس کے، ان کو جب وہ دہراتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسی کیفیت میں جو غنائی کیفیت ہوتی ہے، اس پر کوئی آمد کی کیفیت ہوتی ہے یا آورد کی بھی ہو، تو وہ جو تشکیل پاتی ہے چیز، وہ کہتے ہیں کہ وہ غزل ہے۔ تو غزل کے جو لغوی معنی ہیں وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں نئی صورتحال میں۔ تو غزل میر سے، ظاہر ہے کہ میر ہمارے بڑے شاعر، تو وہ بڑوں سے بھی بڑے، تو میر صاحب سے چلی صورتحال۔ سودا کے یہاں بھی تغزل ظاہر نظر آتا ہے ہمیں، مصحفی کے یہاں بہت زیادہ نظر آتا ہے تغزل۔ گنگا نہا کے اس نے جب اپنے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے دل میں کیا کیا خیال باندھے۔ تو آتش کے یہاں بھی بہت کار فرمائی ہے تغزل کی، اور اس دور کے تمام ہی لوگوں میں، لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تغزل پر، جو بھاری چوٹ لگائی ہے، وہ حضرت غالب نے لگائی۔ اور غالب تو ایک روایت شکن آدمی بھی تھے، باغی آدمی بھی تھے، تو انہوں نے اس ساری روایت میں جو خاص طور پر تغزل ہے اس کو تبدیل کر دیا، اور ان کی شاعری میں وہ گداز اور وہ تغزل جو غزل کا خاصہ رہا، میر صاحب سے لے کر اور آتش تک، اور پھر مومن تک بھی آیا۔ ظاہر ہے مومن کے یہاں بھی تغزل بہت خوبصورت انداز میں ہے۔ وہ جو ان کی غزل ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ پوری غزل جو ہے مومن کی، ظاہر ہے کہ اس میں تغزل بہت رچا بسا ہے، اور تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو مومن کے یہاں تغزل کی بہت کار فرمائی ہے۔ غالب نے بالکل صورتحال کو تبدیل کر دیا، کیونکہ غالب کا
جو عشق ہے وہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ایک دماغ کے ساتھ عشق کرتے ہیں، وہ دل کے ساتھ ان کی شاعری بہت کم ہے، اس لیے ان کے اندر گداز ان کی پوری شاعری میں بہت کم ہے، اور وہ کیفیت جو اور وہ مرثع کاری جو تغزل کے لیے درکار ہے، اور اس طرح کا ذہن اور دل جس میں گداز ہوتا رہے، اداسی پھیلی رہے، اور آپ محبوب کو یاد کرتے رہیں اور پھر اس کے سراپا کو بیان کریں اور چیزوں کے ساتھ نتھی ہو جائیں، اور وہ ساری مرثع کاری جو تغزل کے لیے بہت بنیاد ہے، وہ غالب کی آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ تو کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، تو غالب کی شاعری میں اگر محبوب سے مکالمہ ہے بھی، عشق کا بیان ہے بھی، تو وہ اس طرح تغزل کے انداز میں نہیں ہے۔ داغ ایک ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں زبان، محاورہ اور تغزل کی کار فرمائی بہت زیادہ ہے۔ داغ کی پوری شاعری میں تغزل کی کار فرمائی بہت ہے، اور یہ غالب کے بعد کی شاعری ہے۔ فوراً بات کی ہے تو تغزل نے ایک دفعہ پھر زندگی جو ہے وہ حاصل کی، اور ایک نئی نمو کے ساتھ جو ہے وہ اردو شاعری میں داخل ہوا، لیکن یہ سلسلے چلتے رہے۔ تغزل جو ہے وہ پھر ہم آگے بڑھیں تو یگانہ نے ظاہر ہے کہ غالب کی تقلید میں، اور چونکہ غالب پر بہت زیادہ حملے بھی کیے انہوں نے، اور غالب سے بہت زیادہ دشمنی بھی انہوں نے رکھی، تو یاس یگانہ چنگیزی کہ شاید مجھے تو معاملہ یہ لگتا ہے کہ وہ ان کا دکھ یہ ہے، ان کی تکلیف یہ ہے کہ غالب مجھ سے پہلے کیوں پیدا ہو گیا، جی غالب مجھ سے پہلے کیوں پیدا ہو گیا۔ تو یگانہ نے بھی غالب کی تقلید میں ہی تغزل سے آری غزلیں کہیں، اور بہت سے ناقدین انہیں مردانہ غزل کہتے ہیں۔ جی ہاں، یاس یگانہ چنگیزی کی جو غزل ہے، اور بہت کمال کی غزل ہے، اس غزل میں ایک پورا آدمی اور اس کی جو سرشت ہے، اس کے دکھ سکھ ہیں، خیر اور شر جو اس کے اندر موجود ہے، اور جو کائنات کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، وہ بہت قوت کے ساتھ آئی ہے یگانہ چنگیزی کے ہاں۔ اور خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ سمجھ میں آتا نہ تھا سنتے تھے ترانہ درد، سمجھ میں آتا نہ تھا سنتے تھے ترانہ درد، سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا، گناہ زندہ دلی کہیے یا خدازاری، کسی پہ ہنس لیے اتنا کہ پھر ہنسا نہ گیا۔ تو یہ ہیں یاس یگانہ چنگیزی۔ لیکن اسی دور میں جب یاس یگانہ چنگیزی تھے تو فراق گورکھپوری بھی تھے، حسرت موہانی بھی تھے، فانی ایک اور طرف چلے گئے ظاہر ہے، اور اصغر گونڈوی تصوف میں چلے گئے۔ تو یہ دو شاعر لیکن ایسے ہیں، حسرت موہانی جنہوں نے سارے لہجوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، کلاسیکی جو اعلیٰ ترین لہجے تھے، بڑے شاعروں کے لہجے تھے، اور ان سے اپنا ایک لہجہ بنانے کی کوشش کی، اور تغزل ان کے ہاں ایک بار پھر بہت درجہ کمال پر نظر آتا ہے۔ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ پوری غزل تغزل سے لبریز ہے، اور اس کو آپ آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ تغزل والی غزل ہے۔ اسی طرح فراق گورکھپوری ہیں، انہوں نے ایک نئی معنویت پیدا کی جمالیات میں، اور فکر کے ساتھ بھی پیدا کی، تو فکر اور جذبہ ان کا جو ہے، یعنی دل اور دماغ دونوں ایک ہم آہنگ ہو کر غزل میں ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کی شاعری میں ایک نئی سمتوں کی طرف بھی پیش رفت ہے۔ تو فراق گورکھپوری بہت اہم شاعر ہیں، تغزل کے حوالے سے، جمالیات کے حوالے سے۔ کہاں ہر ایک سے بار نشاط اٹھتا ہے کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی، شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ اور وہ تو ان کا مشہور شعر ہے ہی کہ ذرا وصال کے بعد آئی نہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ تو یہ ایک تغزل کا بہت ہی اعلیٰ مثال ہے، بہت سامنے کی مثال ہے۔ اور یہی فراق گورکھپوری کا جو لہجہ ہے وہی پھر آگے ہمارے جدید شعراء تک بھی آیا، جن میں سر فہرست ناصر کاظمی ہیں، پھر میر اور فراق گورکھپوری اور اسی قبیل کی شعراء سے
ناصر کاظمی نے اپنا ایک الگ لہجہ تراشا، الگ ایک انفرادیت تراشی، لیکن ان کا جو جمالیات ہے اور ان کا جو تغزل ہے بڑا رچا بسا ہے، اور اس کے اثرات جدید غزل پہ ہوئے، اور احمد مشتاق پر تک بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ناصر کاظمی کے اثرات وہ جو ایک سلسلہ وار چلے آ رہی ہے وہ روایت کو نظر آتا ہے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، تیری یاد تھی اب یاد آیا، بیٹھ کے سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آئے۔ تو غزلیں بہت ہیں، اشعار بہت ہیں، وقت کی کمی ہی ہے، آگے نکلتے ہیں۔ جگر مراد آبادی بھی ایک ایسے شاعر ہیں جو کہ تغزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور ان کی پوری شاعری میں تغزل بہت رچا بسا ہے، پھر ان کا ترنم، پھر ان کی جو زندگی کا ڈھب تھا، وہ سب مل ملا کے جو ہے بہت ہی اعلیٰ ترین صورت بنتی ہے، تغزل کی تصویر آتی ہے۔ اب جدید شاعری میں تغزل ظاہر ہے کہ کم ہو گیا ہے، جدید شاعری میں تغزل جو ہے وہ یاس یگانہ چنگیزی اور غالب کی پیروی میں کم ہوا۔ شکیب جلالی سامنے آئے، تغزل آپ کو نہیں ملے گا، ظفر اقبال سامنے آئے، یہاں بھی نہیں ملے گا۔ عشق، حسن اور عشق کی چیزیں تو ملیں گی لیکن تغزل نہیں ملے گا۔ وہ دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی کسک، وہ مرصع کاری، وہ دروں بینی، وہ کیفیات، وہ حسن و عشق، وہ اس میں ڈوبے رہنا اور اس میں کچھ نئی کیفیتوں کو دریافت کرنا، وہ جدید غزل اس سے ہمیں عاری لگتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود احمد فراز ہیں، احمد فراز کی آپ کو جو ہے وہ ملے گا، تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ تو تغزل ایک ہماری اردو غزل کا اور فارسی غزل کی روایت کا بہت عام جز ہے، اور جہاں جہاں تغزل کی کار فرمائی اب بھی ہوتی ہے، بہت سے شعراء، نوجوان شعراء، نئے شعراء اس تغزل کے ساتھ چلتے ہیں، تو غزل میں ایک نئی زندگی دوڑتی ہے، اور یہی تغزل آپ کو جوڑتا ہے سامعین سے، یہی تغزل قارئین سے جوڑتا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے ایک عمر میں وہ ٹین ایجر کی ہوتی ہے شاعری کے ساتھ، اور وہ اگر تغزل انہیں ملتا ہے تو وہ اسے سر آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نوجوان شعراء جو معروف ہو جاتے ہیں ان میں، ان کی شاعری میں وہی ٹین ایجر کے لیے بہت سی باتیں اور تغزل اور رومانس اور جمالیات ضرور ملے گی۔ تو وقت ہو گیا ختم، تغزل پہ ہم نے خاصی باتیں کر لی، پھر مزید کسی نشست میں تغزل پر اور مزید باتیں کریں گے۔ تو رات بھر، میر کا ایک اور شعر سنا دیتا ہوں، یہاں ختم کرتے ہیں کہ رات بھر شمع سر کو دھنتی رہی، کیا پتنگیں نے التماس کیا۔ اپنا خیال رکھیے، کرونا کے معاملات ہیں، اپنے احباب کا خیال رکھیں، شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔